بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ میرے پیارے عزیزوں، آئیے گا، ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے قطرے پیشاب کے نکل جاتے ہیں تو کیا ہم پہ غسل فرض ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یا ہمیں بار بار لکوریے کا پانی آ رہا ہے، جسے کہتے ہیں اپنی زبانوں میں دھات، یعنی پانی آنا بار بار، کیا اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ میرے پیارے عزیزوں، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک سوال اور ہے اس میں ہی، کہ اگر ہم جنگل میں ہیں اور اس کے بعد پانی نہیں، لیکن ہم نے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، تو کیا اس کے بعد پانی سے دھونا ضروری ہے یا اس پر ہمیں غسل فرض ہو جاتا ہے؟ پیارے عزیز، یہ تین باتیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی، اور بہت اہم باتیں ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیے گا کہ اگر کوئی پہلا مسئلہ، پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کے جسم پر کوئی ناپاک چیز چلی گئی، اور ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کتا آپ کے کپڑوں سے لگ جائے تو ناپاک ہے، مطلب غسل کرنا پڑ جائے یا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ پیارے عزیزوں، میں اس میں یہ بھی واضح کر دوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کتا نکل کر چلا گیا اور آپ کے کپڑوں سے لگ گیا تو اب آپ ناپاک نہیں ہوئے، نہ ہی وہ کپڑے ناپاک ہوئے۔ لیکن اگر وہ کتا ایک گندگی میں، ایک نجاست میں سنا ہوا ہے، بہت نجاست اس کے اوپر لگ رہی ہے، اور وہ تمہارے اوپر لگ جا، تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اب تم ناپاک ہو گئے، ان کپڑوں کو چینج کر دو، دوسرے پہن لو، لیکن ان کپڑوں سے نماز نہیں ہو، کیونکہ وہ نجاست کا کتا لگ گیا آپ کے اوپر، تو وہ کپڑے ہی ناپاک ہے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی لعاب لگ جا تمہارے کپڑوں پہ، تب بھی وہ کپڑے ناپاک ہیں، اب آپ سے ان کپڑوں سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اتنی لگ گئی کہ 1 تولے برابر وہ نجاست ہے، 1 روپیہ جو ہوتا پرانے زمانے کا، اس کے برابر وہ لگ گئی نجاست، تو اتنا ہی کپڑا دھو لیں 3 مرتبہ، ایک بار میں وہ پاک ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، دوسری مرتبہ میں پاک ہو جا، نہ ہو بے تیسری مرتبہ میں اگر اس کا رنگ رہ گیا اور بو چلی گئی، بدبو جو بھی، خوشبو جو بھی نکل رہی ہے، اگر وہ چلی گئی تو اب وہ پاک ہو گیا 3 مرتبہ کے دھونے سے ہی۔ اور اگر وہ 1 مرتبہ کے دھونے سے وہ نجاست دور ہو گئی، اس کا رنگ، اس کی بو چلی گئی، تو 1 مرتبہ میں بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے نجاست کا مسئلہ۔ اب آئیے گا دوسرا، کہ پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں بار بار، یا لکوریے کا پانی بار بار آ رہا ہے، اب ہم کیسے دھویں؟ پہلے تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جوانی جب 16-17 سال کی عمر ہوتی ہے، 18-19 سال کی، تو اس وقت انسان کو اگر احتلام ہو جا یا منی خارج ہو جا بغیر کسی شک و شبہ، اگر شادی نہیں ہوئی ہے اور ایسے ہی اسے احتلام ہو جا، کوئی پانی چپچپا سا نکل آوے، تو سمجھ لینا کہ اس پہ غسل فرض نہیں ہوا، حالانکہ اس کا وضو ہے، تو اب وضو ٹوٹ گیا۔ اور اتنا بیچ وہ دھو لے جہاں پر وہ نجاست لگی ہے، جو پتلا پانی لگا ہے، جو پیشاب کے قطرے لگے ہیں، یہ نکل گیا ہے کوئی پیشاب کا قطرہ، تو اتنے بیچ کا وہ جگہ دھو لیں، وہ رومالی دھو لیں، اگر پینٹ میں ہے تو پینٹ بھی دھو لیں یا چینج کر لیں، غسل فرض نہیں ہوا۔ غسل تو ہوتا ہے تو 3 ہی چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے غسل فرض نجاست، یعنی جو پیریڈ کے دن آتے ہیں، حیض کی حالت سے جب پاک ہوتے ہیں، جب غسل فرض ہوتا ہے، یا دوسرا شہبت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے خارج ہو گئی شرمگاہ سے، تب غسل فرض ہوتا ہے۔ تیسرا حالت نفاس سے حالت نفاس میں ہے، اس سے وہ پاک ہو رہی، تو اب حالت نفاس میں اسے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ایام ناپاکی کے رہتے ہیں، اس حالت میں غسل فرض ہو جاتا۔ اور شوہر میاں بیوی کے درمیان اگر ہم بستری ہوئی ہے، یا پھر کوئی اپنی جگہ سے شہبت کے ساتھ منی خارج ہوئی، تب غسل فرض ہوتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جوانی ہے یا کوئی آپ نے ایسی بات کی، یا جوانی میں ایسا ہو جاتا چلتے پھرتے دوڑتے اور بار بار لکوریے کا پانی آنا، شرمگاہ سے چپچپا پانی سے آنا، اس سے آپ کو نہ غسل فرض ہوا ہے، بلکہ آپ کا اگر وضو ہے تو وہ ٹوٹ گیا، آپ وضو دوبارہ کر لیں، اور اتنے ہی بیچ 1 روپے بھر تولے سے زیادہ ہے تو 3 مرتبہ دھو کے اسے پاک کر لیں، اسی سے نماز ہو جائے گی۔ اب آئیے گا تیسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے، جو ابھی میں نے بتایا پہلے، کہ اگر آپ جنگل میں ہیں، مردوں کے لیے، تو اس نے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، تو استنجا ڈھیلوں سے کر لیا تو اب وہ پاک ہے، اسے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر اس نے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا اور اس کے اوپر کہیں چھینٹیں آ گئیں، اس کے کپڑوں پر، اس کے
ऐसी जगह 2-4 जगह 4-5 जगह छींटे आ गई, वो बच के नहीं करा। पहले तो पेशाब इस तरीके से करें कि ऐसे 2 घुटनों से, 2 घुटने टेक कर जो मर्द बैठते हैं इस तरीके से पेशाब करें। और छींटे आ जाए कहीं कपड़ों पर बहुत ज्यादा, अगर 1-2 छींट आ जाए तो उसे पाक कर ले, अगर ज्यादा आ जाए तो वो कपड़े नापाक हैं। और ढेले से आपने इस्तिंजा कर लिया, सर्दी बहुत है या आपका नहाने को मन नहीं कर रहा तो नहाए नहीं, अब आप पे गुस्ल फर्ज नहीं है। ढेले से ही आपने जो पाक कर लिया वही आपके लिए काफी है, पानी से धोने की जरूरत नहीं है। पेशाब करके नापाक नहीं होते हैं, क्योंकि इससे भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, ये तीनों मसले आपके समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ करके और ये बातें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो ख्याल रखें। और मैं आखिर में आपको एक हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनके जमाने की बात, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनके एक सहाबी पेशाब की छींटों से बचते नहीं थे। इत्तफाक से उनकी मौत हो गई तो तमाम सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल भी करवाया साथ में, और उनका नमाज जनाजा भी पढ़ाई। और जब दफन किया तो नमाज उसकी पेशाब की छींटों की वजह से उनके ऊपर, जब बाद में जब कब्रिस्तान से लोग आते हैं, मर्द आते हैं हजरात, तो उसे एक आदमी अजान के लिए रह जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान के लिए वहीं रह गए, सब आ गए वहां से जितने भी गए थे जनाजे में उन सहाबी के। तो उन सहाबी की कब्र से आग, उनकी कब्र में आग का अजाब होने लगा। तो नबी अकरम सहाबी जो दूर खड़े हो गए कि करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान के बाद जब आएंगे, वापस लौट के कब्र पे से दुआ करने के लिए आका करीम रुक गए। तो वहां से जब आएंगे तो पूछेंगे मेरे आका करीम आंखों से आंसू जारी और आप हजारों कतार रो रहे, बहुत रो रहे थे। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी क्यों रो रहे हैं और आपने इतनी दुआएं क्यों की? तो फरमाया ये जो सहाबी थे जो कब्र के अंदर जिनका हमने दफन किया, इन पे अजाब हो रहा था, इस बिना पर मैं रो रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि इसे माफ कर दे। तो साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कौन सा गुनाह था इनका? तो फरमाया ये पेशाब की छींटों से, पेशाब जो छींटें आती है ना, आप बकरी चराते थे, ऐसे काम करते थे जंगलों में बकरी चराने का, तो वहां जो पेशाब होते बकरी बच्चों के, तो ये उन छींटों से बचा ना करते थे, जिनकी बिना पर इनके ऊपर अजाब हो रहा है इनकी कब्र में। तो मेरे प्यारे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि अगर पेशाब भी करेंगे तो ध्यान से, तवज्जो के साथ, क्योंकि इस्लाम बहुत ही पाक पावरफुल एक दीन, इस्लाम ही सबसे पाक है, बहुत ही प्यारा दीन है जिसमें कि हर चीज की पाकी की, और खास कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई सुथराई निस्फ ईमान है, यानी मोमिन का आधा ईमान है। तो लिहाजा ध्यान रखें जब भी पेशाब करें तो पेशाब की छींटों से, पेशाब की जो जानवर की हो या किसी अपनी हो, उससे बचे रहें, क्योंकि टॉयलेट में ऐसी सीटें होती हैं कि लोग ख्याल नहीं करते पेशाब की छींटों से, क्योंकि इससे भी पकड़ और अजाब होगा जो पेशाब की छींटों का ध्यान नहीं रखे और पेशाब ध्यान से नहीं करे। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर मेरे इसमें बताने में कोई मसले में कोई कमी, कोई गलती हो गई हो तो मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे तालिब इल्म समझ के मुआफ कर देना, और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखना, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।